میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ویورز. آج ہم آپ لوگوں کے لیے شو کر رہے ہیں. ہم یہ بات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں آخر ان کا امیج جو ہے وہ اس طرح کا کیوں ہے جس سے لگے کہ وہ مورلی اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہیں, لوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان پہ اتنے الزامات ہیں, اتنے سکینڈلز ہیں. اس پہ ہم لے کے بیٹھے ہوئے کیونکہ نیشنل ہیروشپ جو ہوتی ہے وہ امیج بلڈ کرتی ہے ملک کے اندر ہی ملک کے باہر بھی. ہمارا آج کا آپ سے یہی سوال ہے ہمارے قومی ہیروز کے حوالے سے. اسکرین پہ ہے FLP_1 فار یس, FLP_2 فار نو, 2 فار 7 سینڈ کر دیجیے. وینا ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کامران شیخ صاحب موجود ہے, تھوڑی دیر میں کو بھی میں کہوں گا لائر ہے محمد آصف صاحب. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, آپ نیشنل ہیرو ہیں, پاکستان کے لیے آپ کی اتنی کنٹریبیوشن ہے. آپ کے اوپر اگر ایک خاتون جو ہیں اور جو آرٹسٹ ہیں, آرٹسٹ ہوں یا نہ خاتون ہیں, میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, وہ آپ پہ یہ الزامات لگا رہی ہیں کہ آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھے, آپ نے ان سے پیسے لیے, پھر آپ نے پیسے واپس نہیں کیے, ادھار لیا, جو کیا وہ کیا. اس سے آپ کو عجیب سی الجھن نہیں ہوتی کہ آپ کا امیج کتنا ڈسٹارٹ ہو رہا ہے پاکستانی قوم کی نظروں میں؟ افسوس ہوتی ہے. جس طرح سے انہوں نے الزامات لگائے ہیں, جی مجھے پیسے چاہیے, اور جس طرح سے انہوں نے کل کے بھی پروگرام میں کافی شور ہلا گلا کیا ہے اور جو ایکٹنگ کی ہے انہوں نے, تو اس میں تھوڑی سی ڈسٹربنس تو ہوتی ہے آف کورس کہ آج کل کیمپ بھی لگا ہوا, آپ مینٹلی تو تھوڑے سے ہوتے, مگر اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسی. یہ میرا سوال ہے, آپ کرکٹ پہ فوکس کس طرح کرتے ہیں جب اتنے الزامات آپ قوم کے لیے کھیل رہے ہیں؟ میں ٹیکس پے کر رہا ہوں, قوم ٹیکس پے کر رہی ہے. جب آپ پہ اتنے مجھ پہ اگر اتنے الزامات ہوں, میں کورٹ میں کیس چل رہا ہے, خاتون میرے پہ الزامات لگا رہی ہے, میں کس طرح پرفارمنس دکھاؤں گا وہاں پہ؟ جبھی تو آپ ہاریں گے. پاکستان کی پرفارمنس دیکھیں نا کیا ہوئی ہے اس وقت, آپ کے ٹیسٹ میں 100 سے اوپر سکور نہیں بنا سکتے. میری بات سنیں, آپ میری پرفارمنس کی بات کریں. میں تو ٹیم کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں میری پرفارمنس کوئی بھی 19-20 ہوئی ہو تو دین یو کین. نہیں دیکھیں نا, آپ کا امبارگو لگ گیا, دبئی کا لگ گیا, ٹینشن تو ہوتی ہے نا آپ کو, ہمیں بھی ہوتی ہے, ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ آپ پینی لیس تھے تو آپ, اور گاڑیاں آپ ان کی استعمال کر رہے تھے جو جیسے بتا رہی, جوتے یہ آپ کو دلوا رہی تھی, بل یہ پے کر رہی گھر کے, یہ سب کچھ ہوا. وہ تو کہہ رہی ہے نا, آپ کا پوائنٹ آف کہہ رہی ہے. اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بل بھی پے کرتی تھی تو بل ساتھ ہی نہیں لے کے آئی, سوری وہ بھول گئی ہیں آج. اور دوسرا یہ کہ ان کو ساتھ لے کے, دوسرا یہ کہ میں پاکستان کی طرف سے پہلے 3 سال کرکٹ کھیل چکا تھا, اللہ کا شکر ہے میں اپنی حق حلال کی کمائی ڈیپینڈنٹ نہیں تھا. دوسرا یہ کہ میں IPL کھیل کے آیا ہوں, میرا سب سے اچھا کانٹریکٹ تھا وہاں پہ IPL میں $6.5 لاکھ کا. تو اس طرح آپ کہہ رہے کہ کیس آ گئے تو یہ پینی لیس ہو گیا, تو یہ وہ ہو گیا, یہ من گھڑت باتیں. اچھا اس طرح تھوڑی ہو جاتا ہے. وینا ملک صاحب, آپ کے پاس کوئی ان چیزوں کے ثبوت بھی ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے نیشنل ہیرو کی عزت کا معاملہ ہے, اس لیے میں پروگرام کر رہا ہوں. نیشنل ہیرو کی عزت سے مطلب پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے. آپ اتنے الزامات جب لائے تو کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی آپ مجھے بولنے دیجیے گا پلیز. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے نیشنل ہیروز کو اپنی عزت جو ہے وہ سر عام اس طرح سے کروانے کی ان کی عادت ہو چکی ہے. یہ صرف واحد نہیں ہے, اور بہت سارے نیشنل ہیروز کو دیکھ لیں, وہ پہلے چیزوں سے ڈینائی کرتے ہیں, بعد میں پروو ہو جاتی ہیں, بعد میں اس کو فیس بھی کرتے ہیں. دیکھیے محمد آصف, یہ بات آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیسے تو آپ نے مجھ سے لیے ہیں. اگر لیے ہیں تو پھر آپ کو واپس کیے ہیں, یہ اس کا ثبوت ہے. میں نے آپ کو واپس کیے ہیں پیسے, یہ آپ نہیں بولے کہ میں نے لیے ہیں. یہ بات سن لینا. جی بتائیے. جی دیکھیے, عدنان ہے ایک لکڑی والے کام کرنے والے جنہوں نے ان کے گھر کا پورا فرنیچر بنایا ہے, پورا جس بیڈ پہ یہ سوتے ہیں وہ میں نے بنوایا ہے, جس لاؤنج میں جس صوفے پہ بیٹھتے ہیں وہ میں نے, چاکلیٹ براؤن کلر کا وہ صوفہ ہے. اب آپ تو کپڑے اتارنے پہ آ گئی ہیں, تو میں تو نہیں اتار سکتا, سوری. باس کے سپیکرز لگے ہیں وہ میرے ہیں, میرے گھر میں بھی باس کے سپیکرز لگے ہیں وہ میں نے لگوائے ہیں. ان کے وارڈروب میں جتنے کپڑے ہیں وہ میں نے بنوائے ہیں. ان کے مالی کو تنخواہیں میں دیتی تھی, ان کے نوکروں کو تنخواہیں میں دیتی تھی. دیکھیے محمد آصف, اگر آپ ان چیزوں سے ڈینائی کریں گے اور آپ آسانی سے نکل جائیں گے, میں یہ سمجھتی تھی کہ ان سارے معاملات کے بدلے میں آپ بیٹھیں گے اور مجھ سے بات کریں گے. اور اگر آپ ڈینائی کریں گے تو دیکھیے ثبوت میں لاؤں گی. عدنان ہے لکڑی والے جو آپ کے گھر میں کام کرتے رہے. کامران صاحب, یہ میرا آپ سے پرومس ہے, میں کل سارے ان لوگوں کو لے کر کے آؤں گی. عادل فیبرکس آپ کے گھر میں پردے لگاتے رہے, عادل فیبرکس والے آپ کے گھر میں پردے لگاتے رہے, چیکس وینا ملک دیتی رہی ہے. وارڈروب پہلے میرا گھر پردوں کے بغیر تھا, دیتی رہی ہے. آپ دیکھیں پہلے میرا گھر پردوں کے بغیر تھا. جی اس طرح نہیں کریں آپ, پہلے میرا گھر یہاں تو پردوں کے بغیر تھا, یا میرے گھر پہ ملازم آپ لے کے آئی ہیں, یا آپ ان کو تنخواہیں دیتی رہی ہیں ان ملازموں کو. میں پردوں کے بغیر تھا, یا میں نیچے سوتا تھا, یا میں جوتے نہیں پہنتا تھا. یہ آپ پہلے یہ بات دیکھیں, میری بات سنیے, جہاں تک پیسوں کی بات ہے, ان چیزوں کے بل, ان چیزوں کے بل, جی ان چیزوں کے بل اکٹھے کر کے آپ, یہ تو بل آپ کسی بھی دکان سے بنا سکتے, یہ تو بل آپ کسی بھی دکان سے بنا سکتے, آپ نہیں بنا سکتے. آپ بتائیں. یار میں جعل سازی نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا. تو یہ ہو رہی ہے نا, یہ تو سراسر جعل سازی ہے. کیا ہو گیا کہ بل آپ چیک کریں ان کے
इस सारी एपिसोड से मोहब्बत की लाजवाब दास्तान की स्मेल जो है वो मुझे महसूस हो रही है। वो किस तरह कि इतने ख्याल और इतने प्यार के साथ उन्होंने घर की एक एक चीज जो है वो जोड़ी और फिर उसके बाद उनके ख्वाब चुकना चूर हो गए। जो आसिफ की स्टेटमेंट है मुझे तो वो सच होती नजर आ रही है। शादी वाली बात थी, शादी वाली बात देखे ना जी, इतने अरमान, उन्होंने सारा घर बनाया, पर्दे लगवाए, मुलाजम रखे, एक एक फर्नीचर का सोफा और बिस्तर जो है वो खरीदा और उसके बाद जो है अरमानों पे जब पानी फिर गया तो उसके बाद अब ये मीडिया शो तो होना है। ये आप ये आसिफ साहब समझते हैं ऐसी बात ही है? मेरे तो अगर ये विटनेस ला सकती है तो मेरे तो लाखों विटनेस खड़े हो जाएंगे। ये जो बात नहीं, ये आप समझते हैं इस वजह से कि आपकी शादी हो गई है तो ये इस वजह से जिस तरह आपके लॉयर बता रहे हैं? क्योंकि सुबह भी प्रोग्राम में इन्होंने जो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो मेरा ख्याल है कि खुल के बताया ना मुझे, लोग सुन रहे हैं, आप मुकदमा पूरा मेरे वर्ड कुछ अहमियत रखते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। कुछ इन्होंने ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो नहीं, आप ये समझते हैं आप इल्जाम इसलिए लगाए जा रहे हैं कि आपकी शादी कहीं और हो गई है, ये आप इसलिए आप इतने नेशनल बड़ा हीरो जो है वो क्राइसिस? इसका मकसद ये भी हो सकता है कि आप उनको पैसे चाहिए हो या उनका मकसद कुछ और भी हो सकता है।